نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے نائب ناظم اعلیٰ پروفیسر محمد جمن اور ان کے رفقائے کار بالخصوص سائیں احمد یار حافظ اللہ کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس عظیم و شان پروگرام کے لیے مدعو کیا اور ایک ہی وقت میں ہزاروں بھائیوں اور دوستوں کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت ہو گئی۔ یہ ملاقاتیں اور زیارتیں اور یہ مل بیٹھنا دین اسلام میں بہت ہی قابل قدر ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتزاورین فیہ حقت محبتی للمتجالسین فیہ، جو لوگ میری رضا کے لیے
آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میرے رضا کے لیے آپس میں زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ملاقاتیں اور زیارتیں اور مل بیٹھنا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کار فرما ہوتی ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ جس شخص کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جائیں وہ حلاوت ایمانی پا لیتا، وہ ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ حاصل کر لیتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، اور دوسری شے یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے اور یہ محبت صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اور تیسرا امر یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر یا کفر کا معاشرہ یا کفر کی ثقافت کی طرف لوٹنا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں جانا برا سمجھتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر پوری قوت سے پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو حلاوت ایمانی عطا فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، بڑی مشکل صورتحال ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا اجر سب سے پہلے جن لوگوں کو حاصل ہوگا وہ یہی لوگ ہیں۔ جب خالق کائنات کی طرف سے ندا آئے گی این المتحابون بی این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں محبتیں کرتے تھے میرے لیے، ان کا ملنا جلنا میرے لیے تھا، چہروں کی زیارتیں کرنا میرے لیے تھا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موقع پر کھڑا ہونے کی توفیق دے دے۔ ان کے لیے دو اعزاز ہوں گے، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ایک تو نور کے ممبر تیار ہوں گے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ اور دوسرا اعزاز الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا، جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور گرمی اور پسینے سے برا حال ہوگا، حرارت کی شدت بڑی پریشان کن ہوگی، مگر میں انہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا، اپنے عرش کا سایہ ان کو عطا فرما دوں گا، جبکہ قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی یہ ملاقات اور یہ زیارت، یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، اور جو ان محبتوں کے
اثرات ہیں اور نتائج ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ یہ اجتماع ہمارا اسی حدیث کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت والے، جب تک یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی رہے، اور جب یہاں سے بکھریں گے اپنے گھروں کو جائیں گے تو یا اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کر چکا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ ابراہیم سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے، اللہ رب العزت نے مثال بیان کی۔ کیسی مثال اور کس چیز کی مثال؟ کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک شجرہ طیبہ، ایک عمدہ درخت کی مانند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت سے اسالیب اختیار کیے تاکہ حق ہم پر واضح ہو جائے اور پوری طرح دین کی حجت ہم پر قائم ہو جائے۔ یہ مثالیں ذکر کرنا، مثالوں سے سمجھانا، یہ شرعی اسلوب ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 43 مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، اور ان مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل آشکارا کی اور واضح کی۔ مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے، بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور ہر بات کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ اسلوب ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ شرک بہت بری چیز ہے اور شرک تباہ کن ہے اور شرک بندے کو برباد کر دینے والی شے ہے، شرک کا انجام بڑا ہولناک ہے، تو آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے جیسے اس مثال سے سمجھیں گے۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیسی بربادی اس کے کھاتے میں آتی ہے، یوں سمجھو کہ جیسے اس کو آسمان سے گرا دیا گیا ہے، آسمان سے نیچے پٹخا جائے، نیچے پھینکا جائے، تو کتنا یہ ہولناک انجام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرک کی مذمت اور شناعت ہمیں اس مثال سے سمجھائی۔ آسمان سے پھینکا جائے، گرایا جائے، اور راستے میں خونی پرندے اچک لیں، اس کو بمبھوڑ ڈالیں، اور یا پھر تیز رفتار آندھیوں کی لپیٹ میں آ جائے اور وہ آندھیاں اسے دور دراز علاقے میں پٹک کے رکھ دیں۔ یہ شرک کرنے والے کا ہولناک انجام ہے۔ اس مثال سے شرک کی حقیقت اور مذمت اور واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مشرک انسان کس طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس مثال کو سن کر کسی انسان میں شرک کرنے کی ہمت ہوگی کہ شرک اختیار کرنے کی صورت میں گویا مجھے آسمان سے پھینک دیا گیا، اس قدر کلفت مجھ پر ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر
شرک کی ایک اور مثال دی، بلکہ مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حقیقت کو واضح کیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے سنو۔ یہ فاستمعوا له سنو، اس سے واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالیں خوب غور سے اور توجہ سے سننی چاہیے۔ ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جس کو پکارا جاتا ہے اس کا خالق ہونا ضروری ہے۔ قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا، ہر نبی کے دور میں شرک ہوا، آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جتنے معبودان باطلہ ہیں تمہارے ان سب کو جمع کر لو، اور یہ سارے جمع ہو کر ایک خسیس جانور مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تم ان سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو؟ ان سے روزی مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، شفا طلب کرتے ہو، شدائد کا علاج ان سے ڈھونڈتے ہو، اور مکھی بنانا دور کی بات نہیں، من یسلبہ الذباب، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین لے جو وہ کھانا کھا رہے ہو، اس پر آ کے بیٹھ جائے اور ایک ذرے کی مقدار میں کوئی چیز اٹھا لے، چھین لے، تو اسے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ سارے معبودان باطلہ جمع ہو کر اتنا کام بھی نہیں کر سکتے، ایک ذرے پر ان کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ مثال کس قدر شرک کی نحوست اور مذمت پر مشتمل ہے۔ مشرکین کی بے عقلی کو واضح کرتی ہے کہ کن کو تم پکارتے ہو۔ جن جن کو پکارا جا رہا ہے یا پکارا جاتا رہے گا، یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو یقیناً مثالوں سے مسائل واضح ہوتے ہیں، حقیقت حال اور کھل جاتی ہے، اور معاملہ آشکارا ہو جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے۔ اب صدقہ ہم دیتے ہیں، اس صدقے کے آثار کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں، قرآن نے ایک مثال سے واضح کیا۔ ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے جس کو آپ نے زمین میں بو دیا، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے 7 سٹے پیدا کر دیے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے موجود ہیں۔ آپ نے ایک دانہ زمین کو دیا اور بویا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 700 دانے دے دی۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا۔ اس مثال سے صدقے کا ایک عمدہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ بندہ ایک دانہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے اور اپنے بندوں کو اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ما نقص صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے جو زمین بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اعطِ منفقا خلفا واعطِ ممسکا تلفا، یا اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اس کا نعم البدل عطا فرما دے بڑھا چڑھا کے، اور جو بخیل ہے اس کے نقصان کو بڑھا دے، جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے اور جو بخیل ہے اس کے نقصان کو بڑھا دے۔ ہم نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، اوقات کی پابندی نہیں کر پاتے، لیکن اس کا کیا وبال ہے، اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ایک مثال کا ذکر ہے، من فاتت صلاۃ العصر فکأنما بذر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے، عصر کی نماز تاخیر سے پڑھے، اب اس کے کھاتے میں کیا نقصان جا رہا ہے، کیا بربادی جا رہی ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہے، مگر اس مثال سے سمجھ لے کہ گویا اس کا سارا اہل، بیوی بچے، بھائی بہنیں، ماں باپ، اس کا سرمایہ اور اس کا مال سب کا سب ایک مقام پر جمع کر کے اس کو آگ لگا دی، کیا اس کے احساسات ہوں گے جب اپنی نگاہوں کے سامنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنی کمائی کو جلتا ہوا دیکھے گا۔ تو اس مثال کو سننے کے بعد جو وبال کی صورت حال ہے، اب کوئی بندہ نماز کو لیٹ کرے گا، سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھے گا، نماز مقدم ہے، اس کی تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بعض اوقات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملی مثال دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت دیکھا سوکھا ہوا، سوکھے پتے، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ وہاں رک گئے، ٹھہر گئے، صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے، آپ نے اپنی چھڑی اس درخت کی ایک شاخ پر ماری اور سارے پتے جھڑ گئے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عملی مثال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں اگر تم کو پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دے گا جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر یہ کلمات تم پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے اس قدر پاک اور صاف کر دے گا جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ تو اس مثال کا تصور کر لیجیے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کا بھی سوچیے، ان گناہوں کو جھاڑنے کی اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کی تدبیر کیجیے۔ تدبیر آپ نے نہیں کرنی، تدبیر ہو چکی ہے اور اللہ کے پیغمبر کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ تو آپ نے اس عملی تمثیل سے واضح کر دیا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا جو کہ عقیدہ توحید کا مرقع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کلمات کی برکت سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دے گا جیسے آپ کے سامنے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ تو ان مثالوں سے آپ سمجھیے کہ تمثیل اور مثال ایک ادبی اور بلاغت کا اصول اور اسلوب ہے جس سے باتیں واضح ہوتی ہیں اور ایک چیز کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ زید بہادر ہے تو اس کی بہادری کا تصور کچھ واضح ہوتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ زید شیر ہے تو اس کی بہادری اور زیادہ منکشف ہوگی اور زیادہ واضح ہوگی۔ یہاں جو مثال اللہ پاک نے دی وہ کلمہ طیبہ کی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ اللہ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی۔ وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ جو کہ دین کی اساس ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پہلی دعوت کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں فلاح پا جاؤ گے، قبر میں فلاح پا جاؤ گے، قیامت کے دن فلاح پا جاؤ گے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے حساب و کتاب کے لیے فلاح پا جاؤ گے، جب مرحلہ میزان آئے گا تمہارے اعمال تولے جائیں گے وہاں بھی فلاح پا جاؤ گے، اور جب پورے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا وہاں بھی فلاح پا جاؤ گے اس کلمے کی اساس پر لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اوصیکم بلا الہ الا اللہ، کہ میں تمہیں زندگی بھر لا الہ الا اللہ اختیار کیے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کبھی اس کلمے سے غافل نہ ہونا اور کبھی تمہاری توجہ اس کلمے سے اوجھل نہ ہو، کثرت اس کا ذکر جاری رکھنا، اٹھتے بیٹھتے پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور آسمانوں اور زمینوں کو آباد کرنے والے ایک پلڑے میں ہو اور وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری، دوسرے پلڑے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو یہ پلڑا بھاری ہوگا اور آسمانوں اور زمینوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ بڑی قوت ہے اس کلمے میں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں دشمن آپ کا نقصان کر چکا ہو اور آپ اس پر غلبہ پانے والے ہو اور وار کرنے والے ہو، اس کا گلا کاٹنے والے ہو اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو اس کو پھر مارنا حرام اور ناجائز ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مار دیا تو کلمہ پڑھنے سے قبل جو اس کا مقام تھا اس مقام پر تم آ جاؤ گے، اور قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اس مقام پر وہ آ جائے گا، یعنی تم جہنمی بن جاؤ گے اور وہ جنتی بن جائے گا۔ سفیان ثوری کا قول ہے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، ابلیس کی کمر کو سب سے زیادہ جو کلمہ توڑتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنا کثرت سے پڑھو گے وہ شیطان پر لاٹھیاں برسا رہے ہو، ابلیس کی کمر پر کوڑے مار رہے ہو، اور اس کلمے کی برکت سے اس کو کوڑے مار مار کر ماندہ کر دو گے، تھکا کر گرا دو گے، اس کی قوت سلب ہو جائے گی اور تمہیں ورگلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ عظیم کلمہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ رب العزت اس کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایک عمدہ درخت کی ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد بالاتفاق کھجور کا درخت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی تمثیل اور تشبیہ کھجور کے درخت کے ساتھ قائم کی ہے۔ وجہ تشبیہ تین چیزیں، مشابہت کی وجوہ تین ہے، مشابہت کے اسباب تین ہیں، بلکہ ایک حدیث کو شامل کر لیں تو مرکزی طور پر چار اسباب ہیں مشابہت کے، کہ یہ کلمہ طیبہ کھجور کے مشابہ کیوں ہیں، اور اس تشبیہ کو پہچان لینے کے بعد اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ پہلی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ اصلھا ثابت، اس شجرہ طیبہ کی اصل، جڑیں اور بنیاد انتہائی پختہ اور ثابت ہے، بہت ہی مضبوط۔ سب سے مضبوط جڑیں جس درخت کی ہوتی ہیں وہ کھجور کا درخت ہے، اور آپ اس کھجور کے درخت کو پانی دیں یا نہ دیں ہر سال آپ کو پھل دے گا، بڑی کارآمد اس کی جڑیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے ہے، اور وجہ مثال پہلی
کہ اصلها ثابت، کھجور کے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور ثابت اور راسخ اور پختہ اور قوی ہوتی ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کو تم نے جو قبول کرنا ہے تو کھجور کا درخت بن کر مضبوط جڑوں کے ساتھ قبول کرو، مضبوط بنیادیں اس کی قائم کر لو، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی تساہل نہ ہو، انتہائی ثابت اور راسخ عقیدہ ہو تمہارا، انتہائی ٹھوس بنیاد قائم کرو اس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تب یہ کلمہ قابل قبول ہوگا۔ کہ ہم نے اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دے کر تم پر یہ بات واضح کی، تمہیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری جڑیں اس کلمے کے تعلق سے اسی طرح مضبوط اور راسخ ہو، کوئی اس میں کمزوری نہ ہو اور کسی غفلت کا امکان نہ ہو۔ دوسری وجہ تشبیہ جو ہے فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کھجور کے پتے آسمان سے باتیں کرتے ہیں، انتہائی بلند ہوتے ہیں، جڑیں جس قدر گہری اور مضبوط ہو اس کا تنا اسی قدر طویل ہوتا ہے، اور اس کے پتے، اس کی جو شاخیں ہیں اسی قدر وہ اونچی ہوتی ہیں، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اوپر کو جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے مراد انسان کا عمل ہے کہ اس عقیدہ طیبہ کو اپنانے کے بعد اور کلمہ طیبہ کے تعلق سے اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد اپنے عمل کی سواری کو اونچا لے جاؤ، آسمان تک پہنچا دو، وہ عمل اوپر پہنچتے ہیں اور اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ عقیدہ اگر راسخ ہو تو پھر عمل قابل قبول ہوں گے، جیسے جڑیں اگر مضبوط ہو تو پتے اوپر کو جاتے ہیں، شاخیں اوپر کو جاتی ہیں، بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح ٹھوس عقیدہ ہو تو جو آپ کا عمل ہوگا وہ خوب پھیلے گا، خوب پھلے گا، اوپر کو جائے گا اور عند اللہ قابل قبول ہوگا۔ فَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمانوں کی طرف ہوگی، یہ عمل کی بلندی، عملی سواری کمزور نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میاں تم موحد ہو اور جب توحید موجود ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا اور بغیر عمل کے بھی کامیابی ممکن۔ کچھ ایسے نصوص انسان کے سامنے رکھتا ہے جن میں عقیدے کے تعلق سے مغفرت کا ذکر ہے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں یہ شیطان کی تضلیل ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وار کرتا ہے۔ اس مثال پر غور کرو، کھجور کے درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ تاکہ جڑوں کے ساتھ اور شاخوں کی بلندی کے ساتھ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو شخص اس کلمے کو جانتا اور مانتا ہے ضروری ہے کہ اس کلمے کے ساتھ اس کا ٹھوس تعلق ہو اور اس کی عمل کی پرواز بھی اونچی ہو۔ جب وہ پرواز اونچی ہوگی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو عمل قابل قبول بھی ہوگا، اور اگر کلمے کی اساس کمزور ہے، یہ اس بنیاد میں دراڑیں ہیں، تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا اور عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے میرے نبی سب سے پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ جو عقیدے اور منہج کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ عقیدہ ہے، یہ کلمہ عمل ہے، یہ کلمہ جہاد ہے، یہ کلمہ منہج ہے، یہ کلمہ پوری زندگی کی سیاست ہے، یہ کلمہ سلطنت کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اس کو پہچان لو، اور اس کو پہچاننے کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر استغفار کرو۔ اس کو پہچاننے سے قبل اگر استغفار کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر استغفار کا ذکر کیوں کیا؟ گناہوں کو بخشوانے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
جو بندے کا سب سے پیارا عمل ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ تو اتنا پیارا عمل بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ پہلے اس کو پہچانو پھر توبہ کرو۔ وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا ہے وہ عمل بھی قابل قبول نہیں جب تک اس کلمہ طیبہ کی اساس نہ ہو۔ ان اللہ یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے دن چڑھتا اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن کے اجالے میں توبہ کر دیں۔ یہ ہاتھ کا پھیلا دینا ہم اللہ کے لیے مثال بیان نہیں کرتے، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ گناہ گار بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ توبہ کر لو۔ وَيَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اور جب رات چڑھتی ہے اللہ پھر اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے دن کے اجالے میں گناہ کیے وہ رات کو چھپ کر توبہ کر دیں۔ اللہ اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے حتیٰ کہ آخر تیسرا پہر جب باقی بچتا ہے تو ينظر إلى سماء الدنیا، پھر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، هل من صائد فاعطيه، هل من مستشفع فاشفيه، ہے کوئی روزی کا طالب مجھ سے روزی طلب کر لو، کوئی بخشش کا طالب مجھ سے گناہ کی بخشش طلب کر لو، گناہ بخشوا لو، کوئی مریض شفا کا طالب ہو تو اس سے شفا طلب کر لو۔ آخری تیسرا پہر اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے آسمان اول پر نزول فرما کر، اس قدر وہ بخشش سے محبت کرتا ہے اور بندوں کے توبہ اور استغفار کو پسند کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اگر اس کلمے کی معرفت نہیں ہے، اس کلمے کا علم نہیں ہے تو استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، تمہارے گناہ بھی قطعاً نہ بخشے جائیں گے جب تک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہ پہچان لیں۔ فَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، دیکھو اللہ نے کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے، اور اس کلمے کو پڑھ کر تمہاری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ طیبہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، زمین میں گہری ہوتی ہیں، تو اس کی جڑوں کو ٹھوس کر لو، کلمہ طیبہ کی اس عقیدے کو ٹھوس بنا لو، گہرائی کی حد تک انتہائی رسوخ اور انتہائی ثبات کے ساتھ۔ یہ ثبات ہی کارآمد ہوگا، اس نتیجے کو اچھی طرح سمجھ لو اور پہچان لو۔ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثبات دیتا ہے، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے بالقول الثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ کہاں کہاں؟ دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر اس کلمے سے گہرا تعلق پیدا کر لو گے مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا، ایسی ثابت قدمی کہ کوئی دنیا کی طاغوتی طاقت تمہیں توحید سے برگزا نہ سکے گی، برگشتہ نہ کر سکے گی۔ توحید کے ڈاکو قدم قدم پر موجود ہوں گے، کسی کا رہنا توحید الوہیت میں ہوگا، کسی کا رہنا توحید ربوبیت میں ہوگا، اور کسی کا رہنا توحید اسماء و صفات میں ہوگا۔ لیکن اگر تم پوری گہرائی کے ساتھ، پورے فہم اور علم اور ادراک کے ساتھ اس کلمے کو اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ثابت قدمی دے گا کہ نہ شیطان کا وار کارگر ہوگا اور نہ ہی کوئی دنیا کی تحریک اور طاقت تمہیں
عقیدہ توحید سے فرشتہ کر سکے گی اور دور کر سکے گی. اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرما دے گا. قبر میں جاؤ گے ہر طرف سے عذاب تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کلمے کی برکت سے اور جو تم نے اذکار کیے، اعمال صالحہ کیے، وہ تمہارا دفاع کریں گے. فرشتے پہنچ جائیں گے سوال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثابت قدمی عطا فرما دے گا. اور قیامت کے دن بھی بہت سے مراحل ہیں جہاں پر ثبات کی ضرورت ہے، قدموں کی پختگی کی ضرورت ہے، وہ بھی تم کو مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی، لیکن بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے. اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، وہ قول ثابت لا الہ الا اللہ. تو یہ ثبوت اپنے اندر پیدا کرو، اس کلمے کو سمجھ کر اس کے ادراک کے ساتھ. ادراک بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ کو پہاڑ کھودنے کی دعوت نہیں دی جا رہی، بلکہ صرف دو بنیادی نقطوں کو سمجھ لو. یہ لا الہ الا اللہ، اس کے دو ارکان ہیں. لا الہ ایک رکن ہے اور الا اللہ دوسرا رکن ہے. بس یہ دو ارکان ہیں کلمے کے، ان کو پہچان لیں. لا الہ رکن نفی ہے، جس کا معنی ہے کوئی معبود نہیں. اس کو پہچان لو، اور پہچاننے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ اس پر کہ کوئی معبود نہیں. اب نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی زمین کے اوپر، نہ کوئی زمین کے اندر، نہ کوئی لاہوری سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار. کوئی سرکار نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ کلمہ لا الہ نفی کی بنیاد. جب نفی آ گئی، نفی مطلق ہے، کسی استثناء کے بغیر اور کسی تخصیص کے بغیر. مطلق یہ نفی ہے. کوئی معبود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کسی دور میں نہیں ہے، کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی مقام پر نہیں ہے، کسی گاؤں کوٹ میں نہیں ہے. یہ رکن نفی ہے. نفی کو سمجھو، نفی کو پہچانو، پھر رکن اثبات آگے آ جاتا ہے. الا اللہ، صرف ایک اللہ، باقی سارے معبود جو بنائے گئے، تراشے گئے، وہ معبودان باطلہ ہے. صرف ایک ہی معبود حق ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے. بس یہ دو بنیادیں اس کلمے کی، نفی کی بنیاد اور اثبات کی بنیاد. اس کو پہچان لو. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کو پہچان لو، اور پہچان لینے کے بعد اس کو ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ. رکن نفی کو اختیار کر لو، رکن اثبات کو اختیار کر لو. یہ ہے اصلها ثابت، مضبوط اس کی بنیادیں ہیں، مضبوط اس کی جڑیں ہیں. مضبوط بناؤ. پھر یہ کلمہ سرسری نہیں ہے، یہ کلمہ ایسی گواہی نہیں ہے کہ تم اس گواہی کو بغیر فہم کے ادا کرتے رہو. گواہی کا فہم ضروری ہے. اگر آپ عدالت میں کھڑے ہوں، وکیل آپ پر جرح کرے، گواہی دینے آپ گئے ہیں، اور آپ کو گواہی کا علم نہ ہو تو آپ کی گواہی مسترد ہو جائے گی. اس کی آپ کو سزا مل سکتی ہے. یہ تو دنیا کی گواہیاں ہیں، جبکہ توحید کی گواہی اعظم الشہادہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی گواہی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی، یہ بغیر علم کے کیسے قابل قبول ہوگی؟ علم حاصل کرو، ادراک حاصل کرو، اس علم اور ادراک پر پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ. جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، بڑی مضبوط جڑیں، ان مضبوط جڑوں کی طرح اس کرنے کا عقیدہ اختیار کر لو اور ٹھوس ہو جاؤ، ٹھوس بنیادیں اختیار کر لو. فروعها فی السماء، اور پھر اس کی جڑیں جب مضبوط ہوئیں تو اس کی شاخیں اور پتے آسمانوں کی طرف دراز ہو چکے. اب جو عمل کرو گے اوپر کو جائیں گے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. اللہ ان اعمال کو مسترد نہیں کرے گا بلکہ ان اعمال کو قبول کرے گا. مگر ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سمجھو کہ خالی کلمے کی معرفت اور لا الہ الا اللہ پر جم جانا کافی نہیں، عمل صالح کی بھی ضرورت ہے. تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. تمہیں جنت کی وراثت دی جائے گی تمہارے عمل کی برکت سے. عمل کرو. اللہ کے پیارے میں عمل نہیں کرتے، ان سے بڑھ کر موحد کون ہو سکتا ہے؟
ان سے بڑھ کر توحید کا پرچار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر عقیدے کا فہم کسے ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کھجور کے درخت کی طرح ٹھوس اس کلمے کی جڑیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر کی حیات مبارکہ کا آخری ایام ہے اور آپ کا مسجد لے آیا جا رہا ہے، دو بندے سہارا دے کر آپ کو چلا رہے ہیں، قدموں میں جان نہیں ہے، چل نہیں سکتے، قدم زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور اس حالت میں بھی آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو عمل کی کس قدر حاجت ہے؟ یہ شیطان کی ایک سازش ہے، اس کا ایک وسوسہ ہے جو پیدا کرتا ہے کہ تم تو موحد ہو، تمہاری بخشش توحید کی برکت سے ہو جائے گی، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مثال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ خالی کھجور کی جڑیں کافی نہیں ہے، صرف جڑیں ہو باقی کچھ نہ ہو تو کیا وہ کارآمد ہوگا درخت؟ نہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور شاخیں اور پتے آسمان کی طرف ہیں جو کہ عمل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس کلمے کی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد عمل صالح پر توجہ دو، ہر آن آپ کا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو، پھر عمل ہو، اس عمل کی اساس میں لا الہ الا اللہ ہو، عمل کرنا بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر ہو، نمازیں ہو، روزے ہو، حج و زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، ان سب کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، توحید ان کی اساس ہے۔ یہ ایک مربوط ایسا تعلق جو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اس سے حقیقت حال واضح ہوتی ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل ہے، عمل کو اختیار کر لو، عمل کو اختیار کر لو، جیسا کہ سلف صالحین کا کردار تھا، وتیرہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا العلم بالعمل جميعا، ہم نے پیارے پیغمبر سے علم اور عمل اکٹھا لیا ہے، جو وہی ادھر تھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا۔ تو یہ کلمہ طیبہ، اس سے صحیح تعلق قائم کرنے والا مضبوط عقیدہ اختیار کر لو، اور پھر اپنے عمل کی بلندی کی طرف توجہ دو جو آسمانوں کی طرف جائے، اور تمہارا عمل قابل قبول۔ ہم نے ایک چوتھی چیز کا ذکر کیا تھا ایک حدیث کی روشنی میں، ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، ان من الشجر شجرۃ، ایک درخت ہے، مثلها کمثل المؤمن، اس کی مثال ایک مومن موحد کی ہے۔ وہ درخت ایک مومن جیسا ہے، ایک موحد جیسا ہے، اس کی ایک نشانی ہم بتا دیتے ہیں، لا يتحات ورقها، اس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کے پتے نہیں گرتے، حدثونی ما ہی، ذرا مجھے بتاؤ وہ درخت کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ وقع الناس بشجر البوادی، لوگوں کے ذہن جنگل کی طرف چلے گئے، درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے، وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ ابو بکر عمر اس مجلس میں موجود تھے، لیکن کوئی جواب نہ دے سکے، سب خاموش رہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال ہے کہ انہا النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں نے حیا کی بنا پر جواب نہ دیا کہ جہاں میرے والد گرامی موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں، اور جہاں افضل و حاضر الامہ ابو بکر صدیق موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں، وہاں میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب سارے صحابہ خاموش رہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود جواب دیا کہ انہا النخلہ، وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے۔ بعد عبداللہ بن عمر اپنے والد سے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم ہو چکا تھا، مگر میں حیا کی بنا پر خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ اور کبار صحابہ موجود ہیں جو کہ خاموش ہیں اور جواب نہیں دے پا رہے، میرا جواب دینا مناسب نہیں۔ جناب عمر بن خطاب نے فرمایا اگر تم یہ جواب دے دیتے، تمہارا یہ جواب
مجھے دنیا کی ساری دولتوں سے محبوب ہوتا۔ علم ایک دولت ہے، علم ایک خزانہ ہے، اور علم بھی وہ جس کے تانے بانے عقیدہ توحید سے جڑتے ہوں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، دنیا کے خزانے ایک طرف ہو، اس علم کا ایک نقطہ ان تمام خزانوں سے قیمتی ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ تو اس درخت کی مثال ایک مومن موحد کی ہے جس کا سینہ لا الہ الا اللہ کے نور سے روشن ہے، پتے نہیں جھڑتے اس درخت کے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پتوں کا اونچا ہونا اور پتوں کا نہ جھڑنا۔ ان مثالوں سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ایک تو کلمہ طیبہ کی برکت سے عمل اوپر کو پرواز کرتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا پتے نہیں جھڑتے، مانا وہ عمل ضائع نہیں ہوتے، دعائیں مسترد نہیں ہوتی۔ اگر تم اس کلمے سے صحیح معنی میں تعلق جوڑو گے، صحیح معنی میں تعلق قائم کرو گے، تمہارے عمل اوپر کو پرواز کریں گے اور جڑیں گے نہیں، گریں گے نہیں، بلکہ قائم رہیں گے۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دعائیں کرو گے، رد نہیں ہوں گے، اللہ قبول کرے گا۔ یہ اس کلمہ طیبہ کی برکت ہے، اور اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر عمل کرنے کی اور دعائیں کرنے کی برکت ہے۔ دعائیں قبول ہوں گی، عمل قابل قبول ہوں گے، اور کوئی چیز مسترد نہیں ہوگی۔ بہت بڑی بشارت ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اور تمہیں قیامت کی خبر دے، بڑی ہولناک خبر۔ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، کالے اور سیاہ ہوں گے، گرد و غبار کی تہیں جمی ہوگی۔ کیا ان کا قصور ہے؟ یہ لوگ بد کردار تھے؟ فرمایا نہیں، با کردار تھے۔ عاملۃ، عمل کرنے والے، اور ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، بے تحاشا عمل کرنے والے، لیکن تصلیٰ نار حامیہ، دہکتی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ جہنم کے کوئلے اور جہنم کے شعلے انہیں پسند کر دیں گے، حالانکہ عمل کرتے تھے، عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، ریاستیں کرتے تھے، دین کی خاطر ٹکریں مارتے تھے، مگر عمل قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو مثال اللہ نے بیان کی کلمہ طیبہ کی، اس مثال کے جو آثار اور نتائج ہیں ان پر یہ غور نہیں کرتے تھے۔ عقیدے میں دراڑ آ جائے، عمل میں اگر خلاف سنت راستہ اپنا لو، ساری محنتیں رائگاں ہیں اور ساری کوششیں بیکار ہیں۔ لیکن ایک مومن موحد کی مثال، اگر کلمہ طیبہ صحیح فہم کے ساتھ قبول کر کے گہرائی اور مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم کر لو گے، اور عمل کی شاخیں سنت مصطفیٰ کی اساس پر آسمان کی طرف دراز کرو گے، کوئی نیکی نہیں گرے گی، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر عمل قابل قبول ہوگا، ہر دعا عند اللہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث کے مطابق کچھ بندوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قیمتی دستاویز پہ ان اعمال کو لکھ کر اپنی مہر لگا کر محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کی مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی۔ یہ مہر اسی عقیدہ توحید کی اساس پر لگتی ہے، عقیدے کے فہم کی اساس پر لگتی ہے کہ اللہ عمل کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے ایک کھجور اخلاص کے ساتھ خرچ کی۔ اخلاص میں عقیدہ شرط ہے، اخلاص میں ریاکاری سے بچنا شرط ہے۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کر کے وہ بھول چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیا۔ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، مگر کھجور تو قیامت تک بڑھے گی، قیامت تک پھلتی رہے گی، حتیٰ تصیر مثل احد، حتیٰ کہ قیامت کے جب بندہ اپنے میزان کی طرف بڑھے گا
اپنے ترازو کو دیکھے گا جہاں اعمال تولے جائیں گے یہ کھجور ایک پہاڑ کے مانند اس کے ترازو میں پڑی ہوگی. اللہ حفاظت بھی کرے گا، اللہ بڑھائے گا بھی. ایسی قبولیت ہے اس کلمہ طیبہ کی برکت سے. عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کر لو، اسی بنیاد پر عمل صالح کو استوار کر لو تو وہ عمل قابل قبول بھی ہوں گے. ایک پتا تک نہیں گرے گا، ایک پتا تک نہیں جھڑے گا، جبکہ بہت سے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے تو بدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کی دن آئیں گے عمل لے کر، اور وہ عمل پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح. آپ کبھی مری گئے ہو، بلندی پر چڑھ کر چوٹیوں کو دیکھیں، ایک چوٹی، دوسری چوٹی، تیسری چوٹی، ہر چوٹی دوسری سے اونچی اور بلند. اس طرح قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہوں گے. دیکھیں یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان سارے اعمال کو، پہاڑوں جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا، کوئی عمل باقی نہیں بچے. لمحہ فکری اللہ کے بندو اس مثال پر بار بار غور کرو. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے. جاؤ کھجور کے درخت کے پاس جا کر اس پر غور کرو. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت اپنے پھل دیتا ہے ہر وقت، ہر چیز اس کی مفید ہی مفید ہے. جڑے بھی مفید ہیں، تنا بھی مفید ہے، شاخیں بھی مفید ہیں، پتے بھی مفید ہیں، پھل بھی مفید ہیں. پھل کچا ہو تو کھانے کے قابل ہے، پک جائے تو کھانے کے قابل ہے، سوکھ کر چوہارا بن جائے تو کھانے کے قابل ہے. یہ پھل خراب نہیں ہوتا، اس کا آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، پورا سال کھا سکتے ہیں، اور پورا سال کھانے کے بعد نئی فصل آپ کے لیے تیار ہے. پھر کاٹو اور پھر کھاؤ. کھجور کے درخت کو بار بار دیکھو، بار بار اس پر غور کرو. یقیناً آپ کے سامنے منہج واضح ہوگا، عقیدہ کے تعلق سے، عمل صالح کے تعلق سے، اور پھر کھجور کے پھل کے تعلق سے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر اسی مثال کو ایک اچھے اسلوب سے بیان کیا تاکہ اور فہم اجاگر ہو جائے اور بات کھل کر سامنے آ جائے. دراصل وہ بات کر رہے تھے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے کیسے داخل ہو یہ بھی اگر غور کرنا ہے تو کھجور کے درخت کو دیکھو جو پورے اسلام کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرے گا. ابن قیم فرماتے ہیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے. اسلام میں 3 بنیادیں ہیں، ایک عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق حسن. اور تینوں چیزیں باہم مربوط ہیں، عقیدہ، عمل اور اخلاق حسنہ. پھر انہیں مثال درخت سے دی، کھجور کے درخت سے، کہ کھجور کی جڑیں بمنزلہ عقیدہ ہے، اور کھجور کے پتے بمنزلہ عمل ہے، اور کھجور کا پھل بمنزلہ اخلاق حسنہ. یہ شیرینی اور مٹھاس. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں مثل المؤمن کمثل النحلہ بھی فرمایا کہ مومن کی مثال تو شہد کی سی ہے، شہد کی مکھی کی سی ہے جو عمدہ پھلوں کو چوستی ہے اور عمدہ چیز برآمد کرتی ہے. اس کے پیٹ میں داخل ہونے والی چیز بھی عمدہ ہے اور اس کے پیٹ سے برآمد ہونے والا شہد بھی عمدہ ہے. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھی چیزوں کو چوسے، اچھے پھلوں کو چوسے جس کی اساس کتاب و سنت ہے. عہد الحدیث تم کو مبارک ہو، تمہارا علم وہ ہے جو عرش الہی سے اترا ہے. یہ دائیں بائیں کا کھیل نہیں، یہ زمینوں والوں کے فرمودات نہیں، ان کے ملحوظات نہیں ہیں. تم اس علم کے پیروکار ہو جو براہ راست جبریل امین کے ذریعے قلب اطہر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اترا عرش الہی سے. اسی کو تم چوستے ہو،
اسی کو اپنے اندر داخل کرتے ہو، وہی تمہارے دل و دماغ کی خوراک ہے۔ پھر اچھی چیز کو برآمد بھی ہونا چاہیے۔ مومن عمدہ عمل کرتا ہے، عمدہ عقیدے کا اظہار کرتا ہے اور صاحب اخلاق حسنہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں اگر اخلاق کی کمی ہو تو پھر بھی یہ عمارت ناقص ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال مکمل نہیں ہوگی۔ مومن اخلاق حسنہ کا ترجمان ہوتا ہے، اور یہ بھی شیطان کی گمراہی کا ایک راستہ ہے کہ تم صاحب عقیدہ ہو، تمہیں تو بڑا کڑوا ہونا چاہیے۔ نہیں، مومن کو شہد ہونا چاہیے، شہد کی طرح میٹھا ہونا چاہیے، شہد کی مکھی کی طرح اپنے اندر اچھی چیزوں کو داخل کرے، اچھی چیزوں کو برآمد کرے۔ ان مثالوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم منہج کو اجاگر کیا، اس عظیم منہج کو روشن کیا۔ تو اس سے جو باتیں حاصل ہوئیں وہ انتہائی قابل غور ہیں۔ تو کھجور کے درخت کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نسب و علم کا تعین کیجیے، درخت کو بار بار دیکھو، اور درخت کے ان بہت سے امور کو سامنے رکھ کر کہ اس کی ہر چیز مفید ہے۔ مومن بھی ایک کھجور کا درخت بن جائے جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو، دور والوں کے لیے سایہ مہیا کرے، اور جو قریب آئے اس کو پھل کھلائے۔ سوکھ جاتا ہے پھر بھی اس کی ہر چیز منفعت کا باعث ہے، اس کا تنا بھی کام آتا ہے، اس کی شاخیں بھی کام آتی ہیں، اگر کھود کی جڑیں نکال لیں جڑیں بھی کام آتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ضائع ہو۔ مومن بھی ایسا پاکردار ہو، اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہو، مٹھاس ہی مٹھاس ہو، عقیدے کی قوت ہو، عمل صالح کی برکت ہو، اور اخلاق حسنہ کی مٹھاس ہو۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مومن کی کامیابی پر منتج ہوں گی، اور ایک مومن کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاں دلوائے گی۔ یہ مثال بہت سے پہلوؤں سے قابل غور ہے۔ کھجور کے درخت کو آپ بار بار دیکھتے ہیں، اللہ کی شان سامنے آتی ہے، اور اس درخت کو دیکھ کر یقیناً ہمیں اصلاح کا موقع مل سکتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں۔ والتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں عقیدے کا رسوخ عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں عمل صالح کی برکات سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رحمت عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمارے ملک سے اور ہر اسلامی ملک سے اس کو اٹھا دے، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے، مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو علم سے، علم نافع سے منور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جمیل اہل دل سندھ اس کھجور کے درخت کی مثال سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جو علم نافع حاصل ہو رہا ہے، اس سارے علم کی ترجمان ہماری دعوت ٹھوس عقیدے کی ہے، ہماری دعوت اس عمل صالح کی ہے جو کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے، اور ہماری دعوت اخلاق حسنہ کی دعوت۔ اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دروس بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، لگ بھگ 1100-1200 مساجد ہماری، ہر جمعے یہ عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ ہمارے دعات اور مبلغین اپنے اپنے مراکز میں شب و روز اسی دعوت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور بحمدللہ جو منہج جمیعت اہل سندھ کا ہمیں اپنے شیخ اور اپنے مربی شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ سے حاصل ہوا، اور جو ان کی تربیت کے نقوش ہیں وہ اجاگر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ دیار سندھ میں خاص طور پہ اور عمومی طور پر پورے پاکستان میں، بلکہ دنیا کے بے شمار علاقوں میں اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے رہے ہیں۔
اسماء و صفات کے تعلق سے میں اپنے شیخ کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جانشین سمجھتا ہوں، جنہوں نے اس علم کی شمع کو روشن کیا، منور کیا، اور چراغوں سے چراغ جلائے، اور آج یہ انہی کے الحمدللہ آثار اور محنتوں کے نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً اس سرزمین کے درختوں کا ایک ایک پتا اور ریت اور مٹی کا ایک ایک ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ہمارے شیخ نے توحید و سنت کو بیان کیا اور اس کی ترجمانی کی۔ بحمدللہ ہماری سالانہ کانفرنس ہر سال ہوتی ہے پورے ایک پرسکو احتشام سے۔ گزشتہ سال نہیں ہو سکی کرونا وائرس کی بنا پر، اس سال اس کی تاریخ ہم نے مقرر کر دی 9 اور 10 اپریل۔ یہ تاریخ نوٹ کر لیجئے اور اس تاریخ کے مطابق تیاری بھی کیجئے اور اس کی دعوت کو عام کیجئے۔ انشاءاللہ بڑا صدقہ جاریہ آپ سب کے لیے ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حالات سازگار ہوں تاکہ یہ کانفرنس منعقد ہو سکے، اور بالفرض اگر حالات میں کوئی اونچ نیچ ہوئی اور بعض اوقات تحفظات گورنمنٹ کے عوامر کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر نیا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن اب تک انشاءاللہ ایک عزم راسخ ہے کہ 9-10 اپریل کو یہ کانفرنس منعقد ہوگی۔ آپ اپنی تیاری شروع کر دیں، اور جو بھی اس کانفرنس کی تشہیر کے ضروری تقاضے ان کو ادا کیجیے تاکہ محنت سے اس پروگرام کو ہم کامیاب کر سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور